بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشیل۔ آج میرا اصل میں موضوع جو ہے اور ہونا چاہیے وہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پیپلز پارٹی نہیں، کبھی یہ پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی۔ میں جب بھی کہوں زرداری لیگ تو اس سے مراد آپ مرحومہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے ذہن میں لے آئیے گا، کیونکہ اب یہ اس قابل نہیں رہی کہ اسے پاکستان پیپلز پارٹی کہا جا سکے۔ یہ زرداری لیگ ہے۔ زرداری لیگ اور نواز لیگ یہ دونوں اس وجہ سے اہمیت کی حامل سیاسی جماعتیں، جتھے یا گروہ ہیں کہ اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر ڈورے ہلانے والوں کی پتلیاں ہیں جو ان کے اشاروں پر اچھل کود رہی ہیں اور ملک کو مسلسل اور بدستور تباہی اور بربادی میں لے جانے کے لیے معاونت کر رہی۔ لیکن اس سے پہلے مجھے سننے والے پوچھتے ہیں، میرے دوست بھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ زرداری لیگ اور نواز لیگ میں جو بظاہر کھینچا تانی لفظی جنگ یا بیان بازی سنائی دے رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے، یہ حقیقت ہے یا یہ نورا کشتی ہے؟ آج میں آپ کی اس سلسلے میں مکمل تسلی کروا دوں گا اور میں ذمہ داری کے ساتھ اندر کی تصویر آپ کے سامنے رکھوں گا ناظرین اکرام۔ لیکن آئیے پہلے چلتے ہیں اڈیالہ جیل، جہاں 25 کروڑ عوام کا محبوب ترین رہنما عمران خان بند ہے اور قدرتوں سے سیاست کے ہر پہلو پر پی ایچ ڈی کروا رہی ہے۔ میں اس پہ کلیئر ہوں، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا مجھے وہ کہنے کی توفیق ہی عطا نہ فرمائے کہ جو میرا دل اور میری روح نہ کہہ رہے ہوں۔ میرا دل، میرا دماغ، میری روح، میرا تجربہ، میرا وجدان مجھے یہی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کوئی بڑا کام لینے کے لیے عمران خان کو ان کے ہاتھوں پسے دیوارے زندہ اسیر کروا رکھا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ کون سے ان کے جرائم اور گناہ ہے کہ وہ اندر ہے، اس کے لیے اندر ہونا ایک رحمت بلکہ فیوز و برکات کا میں سمجھتا ہوں ایک سلسلہ جاری ہے اس شخص پر، اس کے ظاہری اور باطنی ہر دو احوال پر۔ یہ کہ نعمت خدا بندی ہے، تنہائی، جبر، ظلم، زیادتی، خاموشی، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر ضمیر بھی زندہ رکھا ہو، انسان تعلیم یافتہ بھی ہو، انسان حساس بھی ہو اور نیک بھی ہو، اسے موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے پورے کے پورے ماضی پہ ایک نظر دوڑاتا ہے۔ اور جہاں میں خود تنہائیوں میں رہا ہوں سال ہر سال، یہ تو ابھی 2.25 سال ہوئے ہیں ناظرین کرام، میں ایک سیل میں صرف میں، میرا وجود اور نہ نظر آنے والا مگر ہر جگہ موجود میرا رب، میں نے 4.5 سال، 4.25 سال تنہا گزارے ہیں تنہائی میں۔ اور مجھے علم ہے کہ اگر مجھ پہ وہ وقت نہ گزرا ہوتا تو مجھ جیسا سطحی شخص شاید ہی کوئی ڈھونڈے سے آپ کو پورے پاکستان میں ملتا۔ لیکن آج مجھے کوئی دعویٰ تو نہیں، کم از کم یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ گزارے لائق ضمیر، اچھائی اور برائی کی تمیز، زندگی کی معرفت اور زندگی کی مبلغ اوقات، یہ ساری چیزیں انہی تنہائیوں کی دین ہے۔ تو میں کلیئر ہوں کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پتہ ہے کہ 10 12 14 پی ایچ ڈیز کروا رہا ہے۔ پہلے بھی میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عیش و نشاط کے ماحول میں، آسانی کے ماحول میں، مرفع الحالی میں انسان کے اندر کا صلاحیت اللہ نے رکھی بھی ہو تو وہ دبی رہتی ہیں، کہیں چھپی رہتی ہیں، پوشیدہ رہتی ہیں۔ دکھ، غم، علام، مصیبت اور پھر اس سے مستضاد تنہائی، اس میں وہ اندر چھپی ہوئی دبی ہوئی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ عمران خان کی ساری صلاحیتیں بھی ابھر کر سامنے آ گئی، خود اس سے وہ آشنا ہو، مستقبل کا پروگرام بنا رہا، لہٰذا وہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس پر اس کی قید رحمت بن گئی اور جنہوں نے قید کیا ہوا ہے ان کے لیے وہ لعنت بن گئی۔ کیا کمال جا رنگیا تیرے رنگ رنگ، واقعہ ایک ہی ہے، تقسیم دیکھیے۔ عمران خان کو ملنے نہیں دے رہے، یعنی اذیت دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ فوجی قیادت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اس سے پچھلے ولاگ میں کہہ چکا ہوں۔ آخر تک یہ کوئی نہ کوئی امید رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کے ذہن میں ہو کسی لمحے انہیں وہ گوہر مقصود حاصل ہو جائے، لیکن یہاں سے نہیں ہوگا۔ عمران خان کے حوالے سے 100 سال بھی انتظار، فوجی قیادت کی زیادتی اپنی جگہ، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ بی بی ٹک ٹاکر کروا رہی۔ یہ وہ گھڑے جیسا منہ ہے، نہ کوئی نین نہ نقش، جتنا بدصورت اندر سے ہے اس سے دگنا بدصورت میرا خیال ہے یہ باہر سے۔
میں اکثر کہتا ہوں ایسے لگتا ہے کسی بڑے سے گھڑے کے اوپر چوتھی جماعت کے بچے نے آنکھیں بنا دی اور ناک بنا دیا، ہون بنا، باقی ہے ہی کچھ نہیں، لعنت، مایوسی، یبوست چھائی ہوتی ہے اس کے چہرے پہ۔ نواز شریف تو یہ گھر بیٹھ کے، چونکہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے وہاں، یہ دیکھتے ہیں عمران خان 8x10 کے کمرے میں بند بیٹھا ہوا ہے، انہیں وہ مصیبت میں دکھائی دیتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اپنے وجود سے، مادی وجود سے وہ ورا ہو چکا ہے، بلند ہو چکا ہے، بے نیاز ہو چکا ہے، اور یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ پنکھا بند، یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ مدم سے لائٹ چل رہی۔ یہ جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اس میں 90% حصہ ان کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کرنا لے، لیکن وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، اگر یہ کہے کہ ملاقات کروا دیں تو ملاقات ہو سکتے ہیں، ملاقات روکی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں یہ ہماری فوجی قیادت کو کس طرح یہ قائل کر لیتے ہیں اور وہ کس طرح یہ ہونے دے رہے ہیں، چونکہ اس کی وجہ سے، اس کے رد عمل میں، وہ 4.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، وہ سارے کا سارا یہ سمجھتا ہے، اگر کر یہ رہے ہیں لوگ یہ سمجھتے جی فوج زبانی چڑھ گئی دی، بے حیائی یہ تیرے کھاتے میں فوج کے پڑ جائے گا، عوام کو نہیں سمجھ۔ میں نے کہا تھا نا، چوتھی جماعت کے بچے سے پوچھ لے جی فوج کروا رہی ہے عمران خان کے ساتھ، تو ملاقات نہیں، چلا گیا ہے واپس چیف منسٹر کے پی کے سہیل آفریدی، آ جائے گا، پھر آ جائے گا، لیکن کیا ہوگا کہ خود تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں، خود کوئی نیا نو میں کروانا چاہتے ہیں، یہ اب نہیں ہوگا۔ چلیے یہ اس وقت موضوع تو نہیں ہے، آئیے اس طرح۔ عمران خان نے پیغام بھیجا ہے اندر سے، عمران خان نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی اگر نہیں ملنے دے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ سہیل آفریدی کو اپنی بہن ڈاکٹر عظما نیازی کو کہا ہے، جا کے کہہ دو سہیل آفریدی کو، پیار دو اس کے سر پہ میری طرف سے، کمر پہ تھپکی دو اور جا کر کہہ دو کہ ضرورت کے مطابق چھوٹی سی کمینہ بنا لو، کوئی ضرورت نہیں زیادہ پیسے خرچ کرنے کی، پہلے ہی لوگوں کی حالت بہت بری ہے، جس سے گزارا ہو سکے اتنی مت سوچو کہ کوئی ناراض ہوگا، جتنے لوگ چاہیے جو چاہیے وہ لے لو، لیکن چھوٹی سی کمینہ بنا لو، کام چلاؤ۔ دوسرا پیغام جو دیا ہے عمران خان نے، جو پیغام دیا ہے، مجھے کہنے دیجئے کہ مجھے اس سے سخت اختلاف ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، یہ خیر سے لبریز اور محبت میں لبریز میرا مشورہ ہے، میری رائے ہے۔ یعنی پہلے میں یہ بتا دوں کہ پیغام کیا دیا ہے عمران خان نے۔ دوسرا پیغام اپنی بہن ڈاکٹر عظما نیازی کے توسط سے وہ یہ کہا ہے کہ جتنے بھی وکلا ہیں جو مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چھاونی ڈال کر بیٹھ جائیں کہ جناب کیس جلدی لگائیں۔ میں چونکہ ایسے معاملات سے بہت پہلے گزر چکا ہوں، عقل مندی یہ ہے اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس نتیجے پر آپ پہنچ گئے کہ یہ یحییٰ آفریدی یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں، یہ سمجھ لیے کہ جیسے دربان ہے کسی وفاقی سیکرٹری کا، اسی طرح اسے جو بھی آئی ایس آئی کی جیک برانچ سے ایڈوائس آئے گی اسی کے مطابق اس نے فیصلہ دینا ہے، اسی کے مطابق اس نے کیسز لگانے ہیں یا نہیں لگانے ہیں۔ آپ روتے رہے، سارے وکیل مل کر کیا کر لیں گے؟ عدالتیں بند کروا دیں گے، پھر یہ کہیں گے دیکھو جی یہ تشدد کرتے ہیں، یہ عدالتوں کو نہیں چلنے دیتے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے گا۔ تو پھر یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ میرے نزدیک ناظرین کرام یہ یاد رکھیے گا، ایک ہی حل ہے، کیونکہ میں مسلسل کہتا چلا رہا ہوں اور آج میں آپ کو انتہائی ہی معتدل مزاجی کی کیفیت میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ چپ کر کے عدالتوں کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ وہ جو میں کہتا چلا رہا ہوں وہ بھی دوہرا دوں، میں کہتا چلا رہا ہوں یہ جج نہیں ہے اور بابا یہ عدالتیں نہیں، یہ سپریم کورٹ، یہ ہائی کورٹ، یہ بالا خانے ہیں کہ جب یہ کبھی آباد ہوا کرتے تھے تو عیش و نشاط کے شائقین رخ کر لیا کرتے تھے وہاں بالا خانوں کا۔ اور وہاں کون رہتے تھے؟ وہاں کوئی جامعہ مساجد کے کوئی مولوی صاحبان تو نہیں رہتے تھے، نہیں، وہاں دلال رہتے تھے، ان کے ٹھکانے تھے وہ بالا خانے۔ تو میں تو کہتا چلا رہا ہوں کہ جج ہے ہی نہیں، یہ عدالتیں ہے ہی نہیں۔ آپ سے کس نے کہہ دیا یہ عدالتوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا جوتا ہوگا۔ کیا ہو جائے گا؟ تو یہ ہو جائے گا کہ وہ موقع چھن جائے گا کہ چلو ایک وکیل سے ملاقات ہو جاتی ہے اس کے ذریعے، نہیں، عمران خان اب محبت کے اس اوج اور معراج پر ہے کہ وہ نظر نہ آئے تو محبت بڑھے گی، تشنگی میں اضافہ ہوگا، غم و غصہ اور بلند ہوگا۔ یہ تو اپنی تذلیل کروانے اور اپنے ساتھ مذاق کروانے والی بات ہے نا، کہ مقدمہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ کس نے 190؟ او بھائی اگر اس نے 1.5 پاؤنڈ بھی اپنے بینک میں ڈالا ہے یا اپنے گھر بھیجا ہے یا اپنی ماں کو، بہن کو، کسی مرحوم کو، کسی آئندہ پیدا ہونے والے کو، یا اس کے نام کیا ہے، تو پھر تو مقدمہ شاید کہ چلو جی پتہ کر لیں، اور بابا وہ پیسے پکڑے سپریم کورٹ میں جمع کر دے، سپریم کورٹ سے گورنمنٹ لے گی۔ یار خدا کا خوف، یہ کوئی اندھیر نگری۔ چلیے میں بتا دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں ملے گا ان عدالتوں سے، میں کہہ چکا ہوں، دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں چونکہ ناظرین اکرام آپ بھول جاتے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مقدمے چلیں گے
چونکہ القادر ٹرسٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی خود کہہ چکا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، اور بابا اور مقدمہ رکھے ہوئے ہیں 4 اور نکال کے لے آئے گے۔ مقدمہ ہوتا کیا ہے؟ یہ کاغذ ہوتا ہے جناب، یہ کم از کم زیادہ سے زیادہ کوئی یہ 2 روپے کا کاغذ ہوگا۔ یہ ایک سادہ کاغذ ہے، کچی پینسل سے لکھتے ہیں۔ ایک منشی ہے بیچارہ، 8 جماعت پاس یا 10 جماعت پاس، اس نے بیٹھ کے مقدمہ نمبر، تھانہ فلانا، FIR نمبر، نیچے واقعہ لکھ دینا، یہ ہوا تھا فلاں نے درخواست دی ہے، لیں جی یہ مقدمہ آ گیا جی، دفعات اوپر اس نے لکھ دیے، کر لو گل جی۔ چلے فرض کر لیتے ہیں تو شاہنہ 2 فارغ ہے ہی کچھ نہیں۔ اچھا جی وہ 190 ملین وہ بھی فارغ، تو آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ اگر یہ آپ کا ذاتی خیال ہے تو اس خیال کی تصحیح کر لیں، کچھ خدا کا خوف کرے، اتنی سادگی جو پاگل پنوں کو حدوں کو چھوتی ہو وہ مت تو صرف دیکھیں۔ آپ کا کیا حال ہے کہ دروازہ کھل جائے گا، عمران خان باہر آ جائے گا، یہ کدھر جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اس طرح، اور مقدمے لے آئیں گے۔ آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ یہ جو لعنت کھٹی ہے، یہ سو کالڈ امین الدین کو جج کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، زبان لڑکڑاتی ہے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہنا پڑے گا مجھے کہ یہ جسٹس امین الدین پا امینا ہے، اور اس کے ماتحت وہ آئینی بینچ کا فیصلہ کیا ہے کہ جناب اگر فوج چاہے تو کسی بھی سیولین کا ٹرائل کر سکتی ہے ملٹری کورٹ میں۔ بات ختم جی، 1000 مقدمے میں ضمانت کروا لیں جی، بری کروا لیں جی، جب تک ان کی مجبوری نہیں بنے گی وہ کیوں چھوڑیں گے؟ حالانکہ میں کہتا چلا رہا ہوں حالات بدل رہے ہیں، زیادہ دیر تک اندر نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ یہ تصور چھوڑ دیں کہ وہ جج اسے چھوڑ سکتا ہے۔ ان کی جرت کیا ہے؟ ان کی اوقات کیا ہے؟ چھوڑنا انہوں نے۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر کہہ دینا چاہیے جو کرنا ہے کر لو، جو جاؤ کر لو، بیٹھا ہوں میں 100 سر رکھ لو، عدالت میں لے جائے تو کہہ دے، عمران خان کہہ دے جی مجھے اعتبار ہی کوئی نہیں جی جوڈیشل سسٹم۔ مت وقت ضائع کریں اپنا بھی اور میرا بھی، میں کہہ چکا ہوں، میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے کہا تھا، شاید اسی لیے آج میں زندہ بچ کے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا جی مت اپنا وقت ضائع کرو نہ ہمارا وقت ضائع کریں، جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہمیں پتا ہے، جو جیک برانچ سے لکھائے گا وہ میں پڑھ کے بھی سنا سکتا ہوں بغیر پرچہ سامنے رکھے کہ سزائے موت ہوگی مجھے، تو دے دو سزائے موت۔ میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہو آپ نے کیا، میں تو نہیں کر پایا تو میں تو شرمندہ ہوں، مجھے پھر چھوڑو، میں پھر اس ملک اور قوم کی جان چھڑانے کے لیے پھر وہی کچھ کروں گا جس کا آپ نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، کیونکہ پتا تھا کہ ان کے ہاتھوں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، سیدھی میم اس عمر کے اس حصے میں اتنا طویل سفر کرنے کے بعد اگر میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ بائیکاٹ کر دینا چاہیے عدالتوں کے منہ پہ کہ جوتا ہوگا، آواز جائے گی سارے قرائے ارض پہ، آپ ایک موقع کھو رہے ہیں، الٹے منتوں سماجتوں پہ آپ آئے ہوئے ہیں کہ یہ ساڑھے کیس لاؤ، بھئی کیا کر لو گے کیس لگوا کے بھی؟ اور یہ بیچارے سارے شریف لوگ ہیں، یہ بریسٹر گوہر کو کیا پتا ہے؟ اسے قانون پوچھ لو اس سے، وہ قانون کی اینکوں سے ساری چیزوں کو دیکھے گا کہ یہ سیاسی معاملہ جو ہے وہ قانون کے تابع نہیں ہوتے، وہ سیاسی ہوتے ہیں جناب۔ لہذا میری ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے، نمبر 1 3 چیزیں میں نے کہی ہیں کہ عدالتیں گنگا نہا کے آ جائیں، عمران خان کو نہیں چھوڑیں گی، نہ چھوڑ سکتی۔ اگر سارے جج بغاوت کر جائے، کہیں جی ہم چھوڑیں گے جی 80 کی تحسین کی، یہ کون ہوتے ہیں یا آزاد، وہ سیدھا اٹھائیں گے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے۔ جب تک صورتحال یہ ہے، بائیکاٹ کرنا چاہیے عدالتوں کا، میں مکمل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ آج تو اسی ایک موضوع پر ہی سارا وقت صرف ہو گیا ہے۔ یہیں پر مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ پاکستان پائندہ باد۔